السلام علیکم۔ میرا نام وارث جوکھیو ہے۔ میں اس وقت اسپین کی جیل میں قید ہوں۔ میرا تعلق پاکستان میں اندرون سندھ سے ہے۔ میرے والد صاحب گورنمنٹ سندھ کے ماتحت ادارے میں ایک اچھے عہدے پر براجمان تھے۔ جو ہی مالی حالات میں بہتری آئی تو ہم لوگ کراچی شفٹ ہو گئے۔ میں نے کراچی میں اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر شادی کر لی، لیکن اپنی قلیل تنخواہ پر میں بالکل بھی خوش نہ تھا۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھتے ہیں۔ شادی کے بعد میرے گھر میں پہلی اولاد بیٹا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش کے 1.5 سال بعد میں ورلڈ ویزا پر اسپین چلا آیا۔ وہی دنیا دیکھ کر میں دھنگ رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا یہ میرے لیے ایک اچھا موقع تھا دونوں ہاتھوں سے پیسہ کمانے کا، اس لیے میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسپین آ کر میں نے ٹیکسی چلانے کا کام کیا، لیکن میں پھر بھی اتنا نہیں کما پا رہا تھا جتنا میں چاہتا تھا۔ مجھے تو لاکھوں کی خواہش تھی، اس لیے میں اسی کوشش میں رہتا تھا۔ پھر ایک بار میری ٹیکسی میں ایک انگریز سفر کرنے لگا۔ اس کی اپنی گاڑی خراب تھی، اس لیے میری ملاقات مارکل نامی شخص سے ہوئی۔ مارکل اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر میں اس کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ ہماری سوسائٹی کا امیر ترین شخص تھا۔ وہ اسرائیلی تھا، اپنا کاروبار کرتا تھا، انتہائی خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ مجھے مارکل جہاں بھی نظر آتا میں اس کے ساتھ ہیلو ہائے لازمی کرتا۔ یوں ہی ہماری قربت بڑھنے لگی۔ جب ہم دونوں تھوڑے سے فرینک ہوئے تو میں نے مارکل سے اس کے بزنس کے متعلق پوچھا۔ مارکل نے بتایا کہ وہ ایشیائی ممالک سے ایڈلٹ ویڈیوز منگواتا ہے اور ڈارک ویب سائٹ کو بیچ دیتا ہے۔ مارکل نے مجھے گناہ کی اس دنیا کا ایسا نقشہ کھینچ کر دکھایا کہ بجائے خوف خدا سے ڈر کر توبہ طائب ہونے کے، میرے دل میں دنیا کی محبت اور دولت کی ہوس جاگی تھی۔ کیونکہ اس نے اس کام میں ملنے والے پیسے جب مجھے بتائے تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے مارکل کو کہا مجھے بھی اپنے ساتھ بزنس پارٹنر بنا لے، مگر مارکل نے انکار کر دیا۔ البتہ مجھے یہ آفر دی کہ اگر میں ویڈیوز بنا لوں تو مارکل مجھ سے خریدے گا اور مجھے اچھی قیمت دے گا۔ میں نے مارکل کی آفر مان لی۔ پہلے تو میں اسپین میں ہی ایسی کوشش کرنے لگا، لیکن میں یہاں کسی کو جانتا نہیں تھا۔ پھر ایسے غیر قانونی کام میں پھنسنے کا بھی ڈر تھا۔ رات بھر یہی سوچتا رہتا کہ کس لڑکی کو اس گناہ کے لیے آمادہ کروں۔ پھر میں نے پاکستان میں ایسی لڑکیوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر اسپین میں بیٹھ کر پاکستان میں ایسی لڑکی ڈھونڈنا میرے لیے ناممکن تھا۔ مجبوراً میں نے اپنی بیوی کو ایسی ویڈیوز بنانے پر مجبور کرنا شروع کر دیا، مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ میری بیوی نے صاف صاف انکار کر دیا تو میں پاکستان واپس آیا۔ میں نے بیوی کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا، مگر وہ اس مکروہ عمل پر راضی نہ ہوئی تو میں نے بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے بیٹا چھین کر اپنے پاس رکھ لیا۔ میں واپس اسپین چلا گیا۔ میں مسلسل 7 سال اسی کوشش میں لگا رہا، مگر میں گناہ کے اس دلدل میں پھینکنے کے لیے کسی لڑکی کو تیار نہ کر سکا۔ آخر کار مجھے گھر والوں سے نادیہ نامی ایک ایسی لڑکی کے متعلق بتایا جس کو دوبارہ طلاق ہو چکی تھی اور اب اس کے بھائی بھی اسے رکھنے پر تیار نہ تھے۔ وہ انتہائی مجبور تھی اور چھت و روٹی کپڑے کے عوض کسی اپاہی لڑکے سے بھی شادی کرنے کو راضی تھی۔ مجھے نادیہ کی صورت میں اپنا دولت کمانے کا خواب پورا ہوتا نظر آیا۔ میں پاکستان آیا۔ نادیہ جو کہ عمر میں ابھی فقط 25 سال کی تھی اور میں 45 سال کا تھا، اس سے سادگی سے نکاح کر لیا۔ نادیہ نے میری بے انتہا خدمت کی۔ میں نے آزمانے کے لیے کئی بار نادیہ سے کڑوے کسیلے لہجے میں بات کی، مگر وہ ہر بار برداشت کر گئی۔ میں تقریباً 7 ماہ پاکستان میں رہا۔ نادیہ امید سے ہو گئی۔ مجھے اس بات کا بھی افسوس ہوا کیونکہ میں نے نادیہ سے شادی صرف اس مقصد کے تحت کی تھی کہ اسے مجبور کر کے گناہ پر راضی کروں اور پھر اس کی ویڈیو لاکھوں میں بیچوں۔ خیر میں واپس اسپین آ گیا۔ اسپین آ کر میں نے پہل نادیہ سے نارمل ویڈیوز منگوانا شروع کی۔ وہ میری بیوی تھی، اس لیے پہلے تو وہ مجھے اس لیے بھی ویڈیو بھیج دیتی کہ شاید میں اس کی محبت میں یہ سب مانگ رہا ہوں۔ پھر نیم برہنہ ویڈیوز منگوائیں اور مارکل کو بھیج دیں، یہاں تک کہ آخر کار میں نے نادیہ کو برہنہ ویڈیوز دینے پر مجبور کرنا شروع کر دیا، مگر نادیہ نے انکار کر دیا۔ میں نے نادیہ کے انکار پر اسے طلاق دینے کی دھمکی دی، مگر نادیہ نہ مانی۔ میں نے نادیہ کے پیٹ میں موجود بچے کو اپنا بچہ ماننے سے انکار کر دیا۔ نادیہ جو کہ پہلے ہی زندگی کے ستموں کی ماری تھی، نکاح کے وقت نادیہ کی موجودگی میں نادیہ کے بھائی نے مجھ سے کہا تھا اسے طلاق دے کر میری تحلیز پر نہ بھیجنا۔ اگر تمہاری فیملی سے گستاخی کرے یا تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تو بے شک جان سے مار دینا، ہماری طرف سے تمہیں اس کا خون معاف ہے۔ مجھے یقین تھا نادیہ کبھی بھی واپس بھائیوں کی دہلیز پر نہیں جائے گی اور تھوڑا اسے انڈر پریشر کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ میں یہ بچہ تم سے چھین کر بیچ دوں گا، تمہیں تمہارے بھائیوں کے حوالے کر دوں گا۔ وہ رونے لگی۔ پہلے تو میری منت سماجت کرنے لگی کہ میں اسے اس گناہ کے لیے مجبور نہ کروں، لیکن جب میں نہیں مانا تو وہ بے بسی سے میری بات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔
لیکن جب میں نے اسے ایک مرد کے ساتھ بدکاری کرنے کا کہہ دیا تو نادیہ ضد پر اڑ گئی۔ میں نے نادیہ کو طلاق دینے کی دھمکی بھی دی، مگر نادیہ نے اس سے پہلے ہی خود پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ یوں اپنے ساتھ ساتھ اپنی کوکھ میں موجود بچے کو بھی ختم کر دیا تاکہ کل آنے والا وقت بچے کے لیے گالی نہ بن جائے۔ گھر والے اور سالہ محلہ نادیہ کی خودکشی کرنے والے عمل پر حیران تھا، مگر میں حقیقت سے واقف تھا۔ نادیہ کی موت کے بعد نادیہ کے بھائیوں نے اس کا وارث بننے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً میرے گھر والوں نے نادیہ کی تدفین کی، جبکہ میں بھی چھٹی نہ ہونے کا بہانہ کر کے پاکستان نہ گیا۔ نادیہ کی موت کے کچھ ہی عرصہ بعد میں نے اپنا بیٹا اسپین بلا لیا۔ ابھی بیٹے کو لائسنس لے کر دیا ہی تھا کہ مجھ پر ایک نوجوان اسپینش لڑکی نے جنسی ہراسگی کا الزام لگا دیا۔ میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں، مگر پھر بھی مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے نہ صرف لڑکی کے جھوٹے الزامات کو سچ مانا گیا، بلکہ کچھ بھی لڑکی کی طرف سے پیش ہوئے جرم ثابت ہونے پر مجھے 35 سال کی سزا سنا دی گئی۔ شروع میں میرا بیٹا مجھ سے ملنے آتا رہا۔ میرے گھر والوں نے پاکستانی ایمبیسی کے ذریعے یہاں کی وزارت خارجہ سے بھی رابطہ کیا، سفارش بھی کی، مگر پھر بھی میری سزا میں معافی تو درکنار ایک ذرا سی کمی بھی نہ ہو سکی۔ میں آج بھی جیل میں قید ہوں۔ میرے بیٹے نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہی میں تہوار مناتا ہوں، ان جیسا ہی کھانا کھاتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ کب رمضان آتا ہے، کب عید ہوتی ہے۔ مجھے ایک ایسی کوٹری میں قید رکھا گیا ہے جہاں دن اور رات کا پتہ ہی نہیں چلتا، جہاں ہر وقت مصنوعی روشنی سے کام چلایا جاتا ہے۔ اسپین کے خاص دن تہواروں پر لوگوں کی سزاؤں میں کمی ہوتی ہے، مگر میرے لیے اسپیشل نوٹ لکھا ہوتا ہے۔ میری سزا میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ میں عدالت میں کئی بار رحم کی اپیل کر چکا ہوں، مگر میری اپیل یہ کہہ کر رد کر دی جاتی ہے کہ درندوں پر رحم نہیں کیا جاتا۔ میں اپنی کہانی کے ذریعے تمام لوگوں کو کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے منع کرنا چاہتا ہوں۔